نسیم صاحبہ، یہ جو 13 جنوری کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا بلے کے نشان کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اوبیسلی اب تو 2 دن گزر چکے ہیں، بہت ساری اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے. کیا اس فیصلے کے نتیجے میں انتخابات جو ہیں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ متنازع ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ایک بہت بڑا سوال ہے انتخابات کے حوالے سے وہ تو یہی ہے کہ ایک جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے حوالے سے چاہے ان کے ممبرز کے پیپرز چھینے جائیں، کچھ ممبرز جو نامینیشن کرنے گئے ہیں، یا ممبرز کو غائب کر دیا جائے، یہ سب تفصیلات آپ کو معلوم ہے مین سٹریم میڈیا میں بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہیں. تو یہی سوال ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ تو باقی تمام معاملات ویسے ہی ہیں، پلس مائنس ہوتا ہے ہمارا جب الیکشن ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ، اور جو 2018 کا ہوا تھا اس میں بڑا کلیئر تھا کہ پی ایم ایل این کے خلاف ایک کیمپین اور ایک ایفرٹ ہوا تھا پری پول ریگنگ کا، کہ ادھر سے توڑے لوگ ادھر ڈالے، پی ٹی آئی کو بینیفٹ کیا. اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن وہی ہے، لیکن کہیں زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو گھروں میں چلے جانا، اور یہ ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں پارٹی ممبرز کے لیڈرز کے گھروں میں جانا، ہم یہ نہیں کہہ رہے سب کے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں زیادہ تعداد ہے. اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو کبھی ہوئے نہیں، مجھے نہیں یاد کہ ہم نے دیکھا ہو کبھی لوگوں کی نامینیشن پیپرز چھین لیے جائیں، یا جیسے وہاں مری میں ہوا کہ جی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے جو ان کے سپورٹ نامینیز تھے اور جو وٹنسز تھے ان کو اٹھا لیا گیا. تو اسی حوالے میں میرا خیال ہے اسی پیرائم میں اس کو دیکھنا پڑے گا جو ججمنٹ آئی ہے. اچھا، ججمنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں یقینی طور پہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے طریقہ کار، اور اگر آپ الیکشن نہ کروائیں تو سمبل کو واپس لینے کا یہ ہے کہ مے بی کین بی ٹیکن. ٹھیک ہے، تو یہ تو قانون ہے بات. اچھا، دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جو سب اس پر تنقید ہو رہی، میں ذاتی طور پہ آپ سے کہہ سکتی ہوں جو میں نے دیکھا، جو سمجھا، مجھے ایک تو 2 باتیں. ایک تو یہ سمجھ آئی کہ اس میں آپ کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے، اور پھر obviously جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، دونوں کو وہ جو ہے الیکشن ایکٹ کو پڑھنے میں ایک یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ادھر گنجائش ہے، سپیس دی گئی ہے کہ آپ فیصلہ الٹیمیٹلی خود دیکھیں حالات کے، کیونکہ اس میں کہا ہے کہ یو may withdraw the symbol، یہ obligatory نہیں ہے کہ withdraw کریں. تو اسی حوالے سے جب آپ 17(2) لیتے ہیں آرٹیکل آئین کا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آئین میں تو کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اور الیکشنز اور the right to have a political party، تو وہ پاکستان کا آئین ہے نمبر 1. نمبر 2 کہ جب آپ آئین کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہونے میں کوئی 25 دن باقی ہیں، تو آپ ایک پارٹی سے جب اس کا سمبل لے لیتے ہیں، بھلے سے اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کیے، لیکن آپ کے پاس سپیس تھی اپنی ججمنٹ میں دونوں طرف ٹو ناٹ ڈو دیٹ، لیکن سخت پینلٹی لگائے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا؟ جی بالکل، میں کیا سمجھتی ہوں، یہ تو اٹھایا گیا کیونکہ ایک پارٹی جو ویسے ہی اندر اٹ از انڈر اٹیک اور اس کے زیر اعتاب آئی ہوئی ہے، اس کو تو آپ نے بالکل جیسے شیرازہ پہ کھیل دیا وہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ انتخابات میں، آپ کو بھی پتہ ہے کچھ دن رہ گئے ہیں، کیا اس سے تحریک انصاف کو کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ ان کی بہت ساری جو لیڈرشپ ہے وہ اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مختلف نشانات کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اپنے ووٹر کو بھی متحرک کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ فرق ضرور پڑے گا؟ مطلب اس سے کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو بڑی obvious بات ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ شیرازہ بکھیر دیں، اس کے بعد آپ ڈھونڈنے نکلیں کون کیا ہے، کون سا موتی کدھر گیا ہے، کون سا جو بھی آپ کہیں، جو بھی جمع کیا ہوا ہے آپ نے شیرازہ بنا کے، تو یہ سب بکھر گیا ہے نا. تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور آپ سیٹس لیں، لیکن بہت مشکل ہو جائے گا یہ، کیونکہ حالانکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو کس طرح اویئر کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا سوشل میڈیا، یہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جب وہ پی ٹی آئی والے کچھ کرتے ہیں یا شوکت خانم، تو وہ پھر سوشل میڈیا بھی اس کو بھی کر دیا جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے یا آف لائن ہو جاتا ہے. یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ نمبر 1 کہ یہ کس طریقے سے پی ٹی آئی
استعمال کرتی ہے ٹیکنالوجی کو اس کو اوور کم کرنے کے لیے، جو ایک بہت بڑا اچھا اس میں نسیم صاحبہ جو بہت سارے تحریک انصاف کے سینئر لیڈرز ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اب یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ جن لوگوں کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں میجرلی جو بڑی سٹیز ہیں، کیا ان کے انتخابات سے یہ ایک طرح سے واضح ہو جائے گا کہ ابھی بھی ووٹ بینک موجود ہے، اگر ان کے پاس سمبل ہوتا تو یہ بہتر کارکردگی کر سکتے تھے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو نام بڑے بڑے سامنے آئے ہیں ان میں وکلا کے نام تو ہیں لیکن اس طرح جو دیگر لیڈران ہیں ان کے نام اس طرح نہیں ہیں، تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے یہ تو کلیئر ہے نا، اب جیسے ان کے جو لوگ ہیں جو زیادہ جانے پہچانے، میرا خیال ہے کہ حماد اظہر، یہ جو بڑے ایکٹیو لوگ تھے وہ بھی سین سے غائب ہیں، وہ نہیں پارٹیسپیٹ کرے الیکشن میں. لیکن اب بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو اس کو ووٹ پڑے گا وہ تو ان کے جو ہیں بانی چیئرمین عمران خان ان کے نام پر پڑے گا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے دن تو ظاہر ہے اب کسی کو جوتا تو کسی کو باجا تو کسی کو پتہ نہیں چمٹا اور کسی کو کچھ مل رہا ہے. تو اب وہ اس دن کس طریقے سے پی ٹی آئی والے اپنا جو ووٹ ہے، جو اگر ووٹ، اب اگر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت اس پر انحصار ہے اگلے 2-3 ہفتے میں کیا حالات ہوتے ہیں، کتنا ان پہ پریشر ہوتا ہے، کتنا اپنے آپ کو یہ منظم طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کتنی ان کے اندر تفریق ہو سکتی ہے. تو چیلنج اب بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نسیم صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں بلہ نہیں رہا، اب شیر اور تیر کا مقابلہ ہے. تو جو بلے کا ووٹر ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تیر کی طرف جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے جی، مجھے لگتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کہیں سے یعنی کہ عمران خان کے بہاف پہ کوئی اعلان ہو جائے کہ جی آپ ان کی طرف چلے جائیں تو ہو سکتا ہے. نہیں تو جو ابھی تک پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ میرا خیال ہے بدلنے کو نہیں تیار ہوگا. لیکن اس پر بہت انحصار ہے کہ حالات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے. یعنی کہ اگر جو نامینیشن پیپر فائل کرنے جا رہے ہیں اس کو وہ غائب ہو جاتا ہے تو ووٹر کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ کوسچن. لیکن آٹومیٹکلی پیپلز پارٹی کی طرف جانا مجھے مشکل لگتا ہے. مطلب پی ٹی آئی جب پیپلز پارٹی کے بارے میں سوچے، اگر ان کو لگے کہ جی پی ٹی آئی بالکل ٹھپ ہے، اور اس وقت تو نہیں لگتا، ان کو پتہ ہے مشکلات ہیں، لیکن پی ٹی آئی ٹھپ کا تو نہیں ابھی کوئی. اچھا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے نسیم صاحبہ، اگر اس کو اتنے ہی غور سے دیکھا جائے، اسی طریقے سے اس کو جانچا جائے کسی بھی جماعت کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں دوسری جماعتوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ جی بالکل. مطلب دیکھیں نا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹائمنگ کو دیکھا جائے، اور یہ کلیئر ہے کیونکہ یہ ان پرنسپل تو یہ بڑی زبردست بات ہے جو ہوئی ہے ان پرنسپل. لیکن اصل میں ہم پرنسپل کو دیکھتے ہیں جب پریکٹس میں کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی اتنا کچھ نہ ہو رہا ہوتا، ادھر سے پکڑو ادھر دھکڑ، ادھر یہ ادھر نامینیشن پیپر چھینو، یہ کرو، دھاوا بول دو پی ٹی آئی کے بندے کے، وہ کیا چیئرمین کے گھر، سیکرٹری جنرل، اگر یہ سب نہ ہو رہا ہوتا تو پھر ہم کہتے یہ تو بڑا کمال ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے جی الیکشن سے آپ 3 ہفتے پہلے کر رہے ہیں، یہ تو بڑی بات کوئی، اٹ از ناٹ اے وائز ایکٹ، کیونکہ یہ آپ انڈرمائن کر رہے ہیں ادروائز جو کانسٹیٹیوشن ہے ملک کی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان پرنسپل تو بڑی زبردست بات ہے، اور بڑی اچھی بات ہے اگر سب پارٹیز کو آگے جا کے اور ان اے فیئر وے سب پارٹیز پر یہ لگے کہ جی اب دیکھیں نا جو جج صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بلا مقابلہ جو ہے وہ غلط بات ہے. تو بلا مقابلہ کون سا ہے جو چیئرمین اور یا چیئر پرسن جو پارٹی کے ہوتے ہیں جن میں خاندان حاوی ہیں، کدھر ہے کہ کوئی اور کنٹیسٹ کرے تو پھر کہیں گے بلا مقابلہ ہوئے تو سب کے سب. نہیں بالکل درست آپ نے فرمایا.